جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ بہت ساری احادیث درود پاک کی برکتوں میں، فضائل میں ملتی ہیں، مگر آج میں درود پاک ہی کے حوالے سے کسی اور طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ ایک حدیث پاک، ایک واقعہ کئی بار ہم نے سنا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نور ہونے، آپ کے چہرے مبارک کے فضائل میں یہ بیان کئی بار کیا جاتا ہے کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا طیبہ طاہرہ ایک بار اپنے گھر میں اپنے کپڑوں کو سی رہی تھیں اور آپ کے مبارک ہاتھوں سے سوئی گر گئی اور اب چراغ جو تھا وہ بھی گل ہو گیا۔ سحری کا وقت تھا، فرماتی ہیں چراغ بھی گل ہو گیا، سوئی بھی گر گئی۔ اور سوئی ایک ایسی باریک چیز ہے کہ روشنی میں بھی گر جائے تو تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے اسے تلاش کرنا، اور سحری کا وقت، اندھیرے کا وقت، چراغ بھی گل ہو جائے۔ فرماتی اسی اسنا میں، اسی دوران میرے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے، اور جب میرے آقا تشریف لائے تو آپ کے چہرہ مبارکہ سے نور کی ایسی شعائیں نکلی، ایسی برکت ہوئی کہ میرا گھر روشن ہو گیا، اور ایسا روشن ہوا کہ میں نے اپنی سوئی تلاش کر لی۔ یہاں تک تو حدیث پاک ہم نے کئی بار سنی، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور کی کیا کیا تابشیں ہیں وہ ہم بیان کرتے ہیں، مگر اسی حدیث پاک کا ایک اگلا حصہ بھی ہے جو عموماً ہم نہیں سنتے یا بیان نہیں کیا جاتا۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کا چہرہ کتنا پیارا ہے، کتنا روشن ہے، کیسا نورانی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، میں اس پوری حدیث پاک کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بربادی ہے اس شخص کے لیے جو میرا یہ چہرہ قیامت کے دن بھی نہ دیکھ سکے گا۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ وہ کون شخص ہے جو قیامت کے دن بھی آپ کا چہرہ نہ دیکھ سکے گا؟ فرمایا وہ بخیل ہے، دوسرے لفظوں میں وہ کنجوس ہے۔ عرض کی آقا وہ کون سا کنجوس ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ ہے کہ جس کے سامنے میرا نام ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے، وہ قیامت کے دن بھی میرے اس چہرے کے دیدار سے محروم رہے گا۔ اب درود پاک یقیناً پڑھنا بہت بڑی برکت، بہت بڑی سعادت، پڑھتے ہی رہنا چاہیے، مگر یہاں اس کانسیپٹ کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ایسا نہیں کہ درود پاک نہ پڑھا یا بغیر درود کے زندگی گزر رہی ہے تو ٹھیک ہے، اٹس اوکے۔ دیکھیں یہ حدیث پاک ہمیں بتا رہی ہے کہ بینگ اے مسلم، بینگ اے فالوور آف رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم آقا کے امتی ہیں۔ یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قاضی ایاز نے شفا شریف میں یہ حق لکھے ہیں کہ نبی پاک کے جو امت پر حق ہیں، یعنی ایک امتی ہونے کی حیثیت سے جو ہم پر رائٹس آف رسول اللہ ہیں، اس میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھا جائے، پڑھتا رہے۔ امتی ہونے کا نعتہ یہ ہے۔ اور اب یہ حدیث پاک بھی ہم نے سن لی، تو جب جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام سنیں، باادب ہو کر درود پاک پڑھنا یہ اپنی عادت بنائیں۔ اور یہاں میں ایک اور بات بتانا چاہوں گا کہ دیدار نہ کرنا قیامت کے دن، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار نہ ہونے کا مقصد کیا ہے؟ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں۔ بروز قیامت وہ کون سی ہستی ہے جس سے شفاعت کی خیرات ملنی ہے؟ قیامت کے دن وہ کون سی ہستی ہے جو گناہ گاروں کے کام آنی ہے؟ ڈے آف ججمنٹ والے دن وہ کون سی ہستی ہے جو گناہ گاروں کے پلڑے جو ہے اپنے کرم سے بھاری کرے گی؟ وہ کون سی ہستی ہے جو میدان محشر میں پیاسوں کو اپنے ہاتھوں سے جام پلائیں گے؟
یعنی یہ سارا میدان محشر اگر اس میں مددگار ہستی کوئی ہے، اعلیٰ حضرت بتاتے ہیں نا کون ہے؟ ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، اپنے کرم سے ہم حلقوں کا پلہ بھاری بناتے یہ ہیں۔ قیامت کے دن تو ماں بھی بیٹے کو چھوڑ دے گی نا، مگر ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں، جن کے ہاتھ میں کل کنجی ہے مالک کل کہلاتے یہ ہیں۔ تو گویا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دیدار ہی نہ کر سکے گا، شفاعت کس سے طلب کرے گا؟ پیاسا ہوگا تو پانی کس سے مانگے گا؟ کس سے فریاد کرے گا کہ جناب پل صراط سے پار ہونے کا وقت ہے، سلم سلم کی ڈھارس سے پل سے پار چلاتے یہ ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہم، یعنی ان کا دامن کرم ملا، ان کی شفاعت ہوئی، انہوں نے کرم کیا تو ہی اپنی جو ہے وہ بیڑا پار لگنا ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا یہ بہت زیادہ ہماری زندگی کا ایک حصہ ہونا چاہیے، ایک معمول ہونا چاہیے، ہماری روٹین میں ہم اس کو شامل کریں۔ برکتیں فضائل تو اتنے کہ میں ساری رات بیان کرتا چلا جاؤں، یقیناً ہمارے پاس الفاظ ختم ہو سکتے ہیں، درود پاک کے فضائل بیان نہیں ہو سکتے، لیکن یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ یہ پسندیدہ نہیں ہے کہ بندہ امتی بھی کہلائے، غلام بھی کہلائے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلمہ بھی پڑھے اور اس کی زبان پر اپنے نبی کا ذکر نہ ہو، ان کا تذکرہ نہ ہو، ان پر درود نہ پڑھے۔ تو آئیے نیت کرتے ہیں۔ علماء کتنی پیاری بات ہمارے لیے واضح کر دیتے ہیں کہ جو روزانہ منیمم 313 ٹائمز 313 مرتبہ درود پاک پڑھ لے، وہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ اب 313 بار درود پاک پڑھنے میں چند منٹ لگتے ہیں، 12 منٹ بمشکل۔ آپ میں سے کئی وہ لوگ ہیں جو ڈرائیو روزانہ کرتے ہیں، کوئی میٹرو میں جاتا ہوگا، کسی کو بس میں، کسی کو واک کرنے کا موقع ملتا ہے، تو یہ وہ ٹائم ہے جب ہمارا جسم تو بیزی ہے، زبان فارغ ہے۔ تو اگر تسبیح ہاتھ میں ہو اور زبان چلتی رہے تو سینکڑوں ہزاروں بار درود پاک اور اللہ کا ذکر کیا جا سکتا ہے۔ تو اپنی عادت بنائیں اور پھر اس کی برکتیں آپ اپنی لائف میں دیکھیں گے کہ درود پاک پریشانیوں کو دور کرتا ہے، بیماریوں کو دور کرتا ہے، چہرے کی رونق بڑھاتا ہے، رزق میں برکت۔ مطلب یہ تو ایک ایسا ٹاپک ہے کہ بیان کرتے چلے جائیں اور احادیث بیان کرتے چلے جائیں۔ تو میں امید رکھتا ہوں کہ آج ہمارے اس اجتماع کی برکت سے ہم سارے نیت کریں، میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی کریں کہ کم از کم روزانہ 313 مرتبہ درود پاک ضرور پڑھیں گے، اور جب جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام نامی ذکر ہو، باادب ہو کر درود پاک کا نذرانہ ضرور پیش کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ایک ایسی ہیبٹ کو ڈسکس کرنے کی کوشش کروں گا اور اس کے لیے کچھ مدنی پھول پیش کروں گا کہ وہ عادت اگر اچھی بھی ہو سکتی ہے، بہت زیادہ محمود بھی ہو سکتی ہے، اور وہی عادت اگر نیگیٹو وے میں ہو تو وہ بہت زیادہ نقصان دہ اور بہت زیادہ ناپسندیدہ بھی ہو سکتی ہے۔ ایک واقعہ پہلے بیان کروں گا جس سے احساس ہوگا کہ یہ عادت کس قدر بری بھی بن سکتی ہے۔ عیون الحکایات میں حضرت سیدنا عبد الرحمن بن علی جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سبق آموز یہ حکایت نقل کی ہے، اور چونکہ یہاں بزنس طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں تو اس ٹاپک کو میں نے چنا ہے، توجہ آپ کی چاہوں گا کہ کہتے ہیں کہ ایک شخص کے گھر میں ایک عجیب و غریب قسم کی ناگن تھی۔ اس کے گھر کے ساتھ ہی ایک بل بنا ہوا تھا اور اس میں وہ ناگن، بڑا سا ناگ وہ رہتا تھا، وہ انڈا دیتی۔ اچھا، گھر کا مالک، اور وہ انڈا جو تھا وہ سونے کا انڈا ہوتا، روزانہ ایک سونے کا انڈا وہ ناگن دیتی۔ گھر کا مالک بڑا خوش کہ مفت کی دولت مل رہی ہے، کسی کو بتایا بھی نہیں، چپ چاپ وہ ایک ایک انڈا جمع کرنے لگا اور اپنی دولت کو انکریز کرنے لگا۔ ایک دن وہ ناگن اپنے بل سے باہر نکلی اور اس کے گھر میں ایک بکری کو ڈس لیا۔ اس شخص نے کہا چلو کوئی بات نہیں، چھوٹی سی بکری ہے، کچھ ہزار روپوں کی آتی ہے، روز سونے کا انڈا بھی تو دیتی ہے۔ چلتا رہا معاملہ۔ تھوڑے عرصے کے بعد اب اس کے پالتو گدھے کو ڈس لیا۔ اس کو بڑا غصہ آیا، ڈنڈا لیا اور مارنے دوڑا۔ تو اب لالچ نے پیچھے سے جواب دیا کہ کیا ہو گیا، ایک گدھا ہی مر گیا، ایک بکری مری ہے، جانوروں ہی کو تو مار رہی ہے، ہمیں روز ایک سونے کا انڈا بھی تو دے رہی ہے، اگر کیلکولیشن کرو تو یہ نقصان تھوڑا ہے اور فائدہ زیادہ ہے، کوئی بات نہیں، چلنے دو۔ چلتی رہی گاڑی، یہاں تک کہ اس نے اب 1 سال ہو گیا، کسی کو کچھ نقصان نہیں پہنچایا، بڑی بے فکری کی لائف تھی۔
نقصان جانوروں کا نقصان بھی گھر والے بھول گئے۔ اب اچانک وہ ناگن بل سے باہر نکلی اور اس نے اس گھر کے ایک غلام کو ڈس لیا۔ اب وہ غلام نے مالک کو مدد کے لیے پکارا، مگر وہ پکار ہی سکا، زہر اتنا شدید تھا کہ وہ مر گیا اور اس کی کوئی مدد نہ کر سکا۔ اب اس زہر اتنا شدید تھا کہ جسم بھی پھٹ گیا اور وہ شخص مر گیا۔ اب اس کو فکر ہوئی کہ کہیں یہ میرے گھر والوں کو بھی نہ ڈس لے، پیسے تو دے رہی ہے لیکن یہ تو آج میرے پہلے جانور کو ڈسا تھا، اب غلام کو ڈس لیا، اب میرے گھر والوں کو نہ ڈس لے۔ لیکن صبح ہوئی تو پھر سونے کا انڈا موجود تھا۔ سوچنے لگا کوئی بات نہیں، غلام ہی گیا ہے نا، غلام دوسرا آ جائے گا، لیکن اب میں ذرا محتاط رہوں گا، لیکن یہ دولت تو مل رہی ہے۔ پھر لالچ نے آنکھوں پر پٹی بندھوا دی۔ کچھ ہی دنوں کے بعد ناگن نے اس کے بیٹے کو ڈس لیا، وہ بیٹا بھی دنیا سے چلا گیا۔ اب وہ شخص غضبناک کہتا ہے اب میں اس ناگن کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، اس نے میرا بیٹا مار دیا ہے۔ بہت کوشش کی کہ کسی طرح ناگن مل جائے، وہ آتی نہ آئی، چھپ گئی۔ کافی عرصہ ہو گیا، اب انہوں نے دیکھا کہ ناگن تو ناراض ہو گئی، نہ کوئی انڈا دیتی ہے نہ آتی ہے۔ اب انہوں نے اس بل کے آگے ایک لوبان سلگایا اور ناگن کو گویا صلح کا پیغام دیا کہ چلو ٹھیک ہے، بچہ مر گیا جو ہوا، تم کدھر ہو۔ اب اس کے بعد کیا ہوا کہ ناگن جو ہے اس نے پھر سونے کا انڈا دینا شروع کیا۔ اب مزید خوش ہوا۔ کچھ عرصے کے بعد اس ناگن نے اس کی بیوی کو بھی ڈس لیا، وہ بھی چلی گئی۔ اب یہ شخص بڑا گھبرایا کہ میں اکیلا اس گھر میں رہتا ہوں، انڈا تو سونے کا ملتا ہے لیکن سارے ایک ایک کر کے چلے گئے، اب میں کیا کروں۔ اب اس نے اپنے دوستوں کو وہ راز فاش کیا کہ جناب یہ میرے ساتھ ماجرا ہوا ہے، ایک ایک کر کے میرے سارے گھر کے افراد اور میری چیزیں چلی گئیں۔ تو وہ دوستوں نے کہا بے وقوف، پہلی باری میں اس کو مار دیتا، لالچ میں تم نے سب گوا دیا۔ اب دوستوں نے تو سمجھایا لیکن کچھ عرصے کے بعد اس ناگن نے ہیرے کا انڈا دیا۔ یہ سوچنے لگا عادت بدل گئی ہے، پہلے سونا دیتی تھی اب ہیرا دے دیا ہے، اب لگتا ہے یہ کسی کو ڈسے گی نہیں، چلو ہیرے جمع کرتے ہیں۔ کچھ عرصہ ہیرا جمع ہوتا رہا اور آخر کار اس ناگن نے اس کو بھی ڈس لیا اور وہ سونے کا بھرا ہوا برتن کراتے ہوئے اپنے رشتہ داروں کو یہ حوالے کرتے ہوئے مرا کہ آج کے دن میرے نزدیک اس مال کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، کیونکہ اب یہ دوسروں کا ہو جائے گا اور میں خالی ہاتھ رہ جاؤں گا۔ کچھ ہی دیر کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ عیون الحکایات عبد الرحمن ابن جوزی نے کتاب لکھی اور اس کے بعد اس کتاب میں یہ واقعہ لکھنے کے بعد علماء کرام بتاتے ہیں کہ اس واقعے سے سبق کیا ملا، یہ حکایت کیوں نقل کی گئی۔ سبق یہ ملا کہ انسان کو مال و دولت کی جو حرص ہے، جو لالچ ہے، وہ بعض اوقات ایسے غلط فیصلے کرواتی ہے کہ نقصان نظر آ رہا ہوتا ہے، بندہ کہتا ہے بعد میں ٹھیک کر لوں گا، ابھی پیسے کما لوں بعد میں ٹھیک کر لوں گا، بس یہ کام ہو جائے پھر ٹھیک کر لوں گا، اور یہ ڈیلینگ ایک وقت آتا ہے کہ اس کا سب کچھ برباد ہو جاتا ہے۔ درست فیصلے کرنے کے مواقع ملتے ہیں مگر پیسے کی جو ہوس ہے وہ اسے تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ کہتا ہے نا شاعر، دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے۔ اب جو ٹاپک ہے میرا وہ یہی لالچ ہے، اس کو حرص بھی کہتے ہیں، جو لالچی ہوتا ہے اس کو حریص بھی کہتے ہیں۔ یاد رکھیے حرص جو ہے وہ تین قسم کی ہوتی ہے، ایک بری حرص ہے، ایک مباح ہے جائز ہے، اور ایک اچھی حرص ہے، اچھی لالچ ہے۔ اب اچھی لالچ کہاں سے آ گئی اس کو بھی میں عرض کرتا ہوں، لیکن جو حرص مباح ہے وہ کیا ہے۔ لیکن ایک بات کلیئر کروں کہ حرص سے بچ کوئی نہیں سکتا، انسان کہ میں لالچی نہیں ہوں ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے، اور دل لالچ کے پھندے میں ہے، جو دل ہے نا وہ لالچ کے پھندے میں ہے۔ اور تفسیر خازن میں اس آیت کے تحت ہے کہ لالچ دل کا لازمی حصہ ہے، کیونکہ یہ اسی طرح بنایا گیا ہے، یعنی یہ انسان کہے کہ میں لالچ سے بچ جاؤں یہ نہیں ہو سکتا۔ اب لالچ یا حرص کو کسی اور طرف مولڈ کر دے، اپنی اس جو فطرت ہے اس کو کس طرف لے جائے، آج میرا ٹاپک یہ ہے، تاکہ ہم اپنی اس لائف کو اچھی طریقے سے گزارنے میں کامیاب ہو جائیں۔ یہ یاد رکھیے ہم سب کی جو لائف ہے وہ ایک لمیٹڈ لائف ہے، یہ تو ہم سب مانتے ہیں کہ ہم نے جانا ہے دنیا میں، ایک وقت ہم سب نے چلے جانا ہے، اور وہ وقت ہم میں سے کسی کو نہیں پتا۔ ہو سکتا ہے ہم میں سے کوئی یہاں بیٹھا ہو اس کی زندگی 50 سال لکھی ہو، کسی کی 60 سال ہو، کسی کی 40 سال ہو، کسی کے 2-4 دن رہ گئے ہوں۔ گویا ہم سب کے ہاتھ میں کوئی برف کا بلاک ہے جو ڈے بائی ڈے پگھل رہا ہے،
مجھے اور آپ کو یہ پتہ نہیں کہ کتنی دیر برف پگھلنے میں باقی ہے۔ تو اب انسان جو لالچی ہوتا ہے، جو دنیا کی لالچ میں گرفتار ہوتا ہے، جو پیسے کمانے کی لالچ میں گرفتار ہوتا ہے، اس کا مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے؟ یار مرنے سے پہلے جتنا گین کر سکتا ہوں گین کر لوں، جتنا کما سکتا ہوں کما لوں۔ اور گناہوں کے بھی کچھ لالچی ہوتے ہیں، گناہوں کی ہرس ہوتی ہے، ہر گناہ کرنے کا شوق ہوتا ہے۔ یعنی جناب کوئی نیا طریقہ گناہ کرنے کا آیا، کوئی نیا گناہ کرنے کا اڈا کھلا، کوئی نیا گناہ کرنے کا کلب بنا، یار یہ بھی دیکھتے ہیں، یہ کام بھی کرنا ہے، گویا اس کا جی نہیں بھرتا۔ اب میں آپ کو کچھ ہرس کی تعریف بیان کر دوں تاکہ یہ کلیئر ہو جائے۔ کسی چیز سے جی نہ بھرنے اور ہمیشہ زیادتی کی خواہش رکھنے کو ہرس کہتے ہیں۔ یعنی جی نہ بھرے اور حل میں مزید اور بڑھ جائے، یہ ہرس ہے۔ اور میں نے جیسے بتایا کہ لالچ جو ہے اس کے بغیر چارہ بھی نہیں ہے۔ ہرس کی 3 قسمیں ہیں، ایک محمود یعنی اچھی، ایک مباح یعنی جائز، اور ایک مذموم یعنی بری۔ اب اچھی ہرس کیا ہے؟ اگر کسی کو نمازوں کی ہرس ہے، وہ نوافل پڑھی جاتا ہے، اس کا جی نہیں بھرتا نوافل پڑھنے سے۔ کسی کو تلاوت قرآن کی ہرس ہے، وہ قرآن کی تلاوت ہی کیے جاتا ہے۔ نیکیوں کی ہرس ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی ہرس ہے، تو وہ کمائے چلا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک مباح ہرس بھی ہوتی ہے، اور مباح جو کام ہوتا ہے جائز کام۔ اب چونکہ کاروباری بیٹھے ہیں تو بہت آسانی سے سمجھیں گے کہ یہ مباح جو کام ہوتے ہیں نا، یہ نیوٹرل ہوتے ہیں، کریں یا نہ کریں کوئی گناہ نہیں ہے، ثواب بھی نہیں ہے۔ لیکن انہی کاموں کے ساتھ، یعنی اگر آپ نیوٹرل گاڑی کو آگے دھکا دیں تو وہ آگے جاتی ہے، اور پیچھے کی طرف دھکا دیں تو پیچھے آ جائے گی۔ بالکل اسی طرح اگر مباح کاموں کے ساتھ اچھی نیتیں لگا دی جائیں تو کام تو مباح تھا، مگر گڈ انٹینشنز کے بعد یہ مباح کام بھی ثواب بن جاتا ہے۔ اور مباح کام ہی یعنی جائز کام کو اگر آپ بری نیتیں لگا دیں تو یہی مباح کام گناہ ہو جاتا ہے۔ تو اب کچھ لوگوں کو مباح ہرس ہوتی ہے، کھانا کھانے کی ہرس ہوتی ہے، اچھے کپڑے پہننے کی ہرس ہوتی ہے، خوشبو لگانے کی ہرس ہوتی ہے، اچھی گاڑی رکھنے کی ہرس ہوتی ہے۔ تو یہ ہرس ناجائز نہیں ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ بیڈ انٹینشنز بھی ہیں، بری نیتیں بھی ہیں، خوشبو لگاتے وقت یہ خیال کہ جناب ذرا لوگ میری واہ واہ کریں، اچھے کپڑے پہنوں گا تو لوگوں میں ذرا میں اپنا مرتبہ بنے گا، لوگ پوچھیں گے کہاں سے یہ خریدا، یہ لوگ مجھ سے تھوڑا کمتر ہوں، میری گاڑی اچھی ہوگی تو میں ذرا روب دکھا سکوں گا۔ اب وہ تھی ساری چیزیں جائز، لیکن بری نیتوں کے ساتھ یہ تمام چیزیں اب گناہ میں، تکبر میں، ریاکاری میں جا کر بندہ پھنس جائے گا۔ روایتوں میں آتا ہے عطر لگانا۔ اب مثال دے لیتے ہیں، اس بات کو مزید کلیئر اس لیے ہو جائیں گے، آپ کے دعوت اسلامی کے جو مدنی چینل کو دیکھتے ہیں ان کو یہ بار بار ہو سکتا ہے کوسچن ذہن میں آتا ہو کہ نیتوں پر بڑی بات کی جاتی ہے۔ امیر اہل سنت اپنے مدنی مذاکروں سے پہلے، اپنے بیانات سے پہلے کہ اچھی نیتیں کر لیجئے، اچھی نیتیں کر لیجئے، تو یہ کیوں کروائی جاتی ہیں؟ تو وجہ یہی ہے کہ ہمارا مائنڈ سیٹ بن جائے۔ آپ میں سے کئی لوگ آج چونکہ اچھی محفل میں آئے، خوشبو لگا کر آئے ہوں گے، اور اچھی بات ہے، لیکن اگر خوشبو لگاتے وقت کوئی یہ نیت کرتا ہے کہ جناب لوگوں میں ذرا سپیریئر ہو جاؤں، میرا نام ہو جائے، لوگ مجھ سے جناب پوچھیں کہاں سے عطر لیا ہے، یا اس طرح تکبر کی نیت سے وہ خوشبو لگائے، روایتوں میں آتا ہے جو اس لیے خوشبو لگائے تو اس کی خوشبو قیامت کے دن مردار کی بدبو میں تبدیل ہو جائے گی۔ اور اسی طرح خوشبو ہی لگا رہا ہے مگر یہ نیت کرے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ادا کر رہا ہوں، میرے مسلمان بھائیوں کو خوشبو پہنچے گی تو انہیں فرحت پہنچے گی، میرے جسم سے پسینے کی بو جو نکلتی ہے اس سے ان کو تکلیف نہیں ہوگی۔ اب یہی خوشبو لگانا اس کے لیے ثواب، سنت اور نیکیوں بھرا کام ہو گیا۔ تو پتہ کیا چلا کہ مباح کام میں کوئی بھی جائز کام آپ کر رہے ہیں، آپ ایون کھانا کھائیں، آپ بزنس کریں، آپ گاڑی ڈرائیو کریں، اگر ان تمام کاموں میں امیر اہل سنت بار بار انفسائز اسی لیے کرتے ہیں اچھی نیتوں پر کہ مباح کام کے ساتھ اگر اچھی نیتیں لگا دی جائیں تو مباح کرتے، یعنی ہم کھانا کھاتے ہیں روزانہ، پیٹ بھرنے کے لیے کھاتے ہیں، بھوک لگی اس لیے کھا رہے ہیں، اب کھانا کھانے میں بظاہر کوئی ثواب نہیں اور گناہ بھی نہیں ہے، لیکن یہی کام ثواب کیسے بن سکتا ہے؟ یعنی دوسرے لفظوں میں بزنس مین بیٹھے میں کہوں کہ یار یہ کام کریں گے تو ملنا کچھ نہیں، لیکن اس کے ساتھ یہ اضافہ کر لیں تو پروفیٹیبل ہو جائے گا، تو آپ کہیں گے یار وہ کام پہلے بتاؤ۔ تو جو کام جائز ہیں، جو ڈیلی ہم کرتے ہیں، اگر ان میں اچھی نیتوں کا اضافہ کر لیا جائے تو ان میں سے کئی کام عبادت بن جاتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں جو اس نیت سے رات کو سوئے کہ میں سو اس لیے رہا ہوں کہ میں فجر پر یا تہجد پر قوت حاصل کروں گا، ساری رات سوتا رہے، ساری رات سونے پر عبادت کا ثواب ملتا رہے گا۔ ہم روز سوتے ہیں لیکن کوئی نیت نہیں ہوتی ساتھ، کھانا روز کھاتے ہیں اگر اس لیے کھا رہا ہے کہ پیٹ بھر جائے گا، ذرا لذت مل جائے گی، آج چکن کھا رہا ہوں،
تو کوئی نیکی نہیں ہے. لیکن اگر اس لیے کھائے کہ اس کھانے سے جو قوت ملے گی, جو اسٹرینتھ ملے گی, اس اسٹرینتھ کو اللہ کی عبادت پر صرف کروں گا, نماز پڑھنے پر طاقت ملے گی, سیدھے ہاتھ سے کھاؤں گا, سنت کے مطابق بیٹھ کر کھاؤں گا, کھانا کھا کر پہلے اور بعد کی دعا پڑھوں گا, اگر یہ چند نیتیں چند سیکنڈز میں میں نے کہہ دیں, لیکن یہ کھانا بھی اس کے لیے عبادت بن جائے گا. تو چونکہ یہ مباح جو کام ہے امیر اہل سنت, اور یہ کس کو آئیں گے, یہ کون کرے گا؟ بات وہی آ گئی کہ جس کو نیکیوں کی لالچ ہوگی وہ چاہے گا کہ میرے مباح کام بھی نیکیاں بن جائیں. پانی میں روز پیتا ہوں, کوئی ثواب نہیں ہے. اگر یہی پانی بسم اللہ شریف پڑھ کر سنت کے مطابق بیٹھ کر 3 سانسوں میں پی رہا ہوں, تو اب یہ پانی بھی پی رہا ہوں, پیاس بھی بجھ رہی ہے, سنت کا ثواب بھی مل رہا ہے. تو یہ اچھی نیتیں جو ہیں اگر ہم سیکھ لیں, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سیکھ لیں, اور یہ جب ہی ہو سکتا ہے کہ جب ہمارا یہ مائنڈ سیٹ بن جائے کہ زندگی تھوڑی ہے, ٹائم از لمیٹڈ, اسی وقت میں ارننگ کر لوں. یعنی مثال کے طور پہ ہم کسی ایسی جگہ جائیں جب بزنس کا سیزن لگا ہوا ہو, اور ہمیں کوئی کہے کہ جناب 2 مہینے کمانے کے لیے جتنا کمانا ہے کما لو, پھر یہ سیزن چلا جائے گا. تو ہم اس 2 مہینے میں بہت کوشش کرتے ہیں کہ سیزن کو گین کر لیں, جتنا چاہے وقت دے دیں, اس میں فیملی کو بھی ٹائم کم دیں گے, نیند بھی کم کریں گے کہ یار 2 مہینے بعد آرام کر لوں گا, یہ 2 مہینے میں بزنس اچھا کر لوں, ارننگ زیادہ ہو جائے پھر آرام ہے. تو بالکل یہ لائف ایسی ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا کہ دیکھیں تم میں سے کس کا کام اچھا ہے. ہمیں بھیجا ہی اسی لیے گیا ہے. یہ 50 60 70 ایئرز وی ڈونٹ نو, ہم میں سے کسی کو نہیں پتا. اگر 70 ایئرز بھی ہیں تو لمٹ ہے نا, اس 70 ایئرز کے بعد اس کا رزلٹ اناؤنس ہوگا, اور پھر اس کی جو ارننگ ہوگی اس کا ریوارڈ ملے گا, اس کا ثمرہ ملے گا. تو حرص ہونی ضرور چاہیے, لالچ ہونی ضرور چاہیے, مگر لالچ اس دنیا میں رہ کر آخرت میں کچھ کما کر جانے کی لالچ ہونی چاہیے, نیکیوں کرنے کی لالچ ہونی چاہیے. آج پرابلم یہ ہے کہ آج ہمیں مال کمانے کی لالچ ہے, آج دنیا بنانے کی لالچ ہے. آج ایسا فیل ہوتا ہے, بندہ سوچتا ہے بس 5 سال میں یہ کر لوں, 10 سال میں یہ کر لوں, بس جلدی جلدی کچھ کر لوں. واقعی جلدی جلدی کچھ کیجئے, مگر موت کی تیاری کیجئے, آخرت کی تیاری بھی کیجئے. فقط دنیا تیار کرنے کی فکر نہ کیجئے. یہ دنیا تو اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے کئیوں کی اچھی بنا دی, لیکن یہاں میں اور آپ یہ سوچیں دنیا کا گھر اچھا ہو, ہوادار ہو, کشادہ ہو, اس کی ہم سب کو فکر ہے. 2 بیڈروم ہال ہے تو 3 بیڈروم ہال ہو جائے, کوئی ولا ہو جائے, کوئی اچھا ہو جائے, مگر قبر کیسی ہوگی اس کی کس کو فکر ہے؟ اور یہ دنیا میں رہ کے ہی فکر کرنی ہے, مرنے کے بعد چانس نہیں ملنا. مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں دنیا دار العمل ہے, آج ایکشن کا دن ہے, ٹمورو جو ہے وہ کل کا دن ایکشن کا نہیں ہوگا, وہ حساب کتاب کا, اکاؤنٹیبلٹی کا دن ہوگا. تو ہمیں ان تمام باتوں پر غور کرنا ہے. اب آئیے, ہمارے اسلاف کو بھی لالچ تھی, ہمارے صحابہ کو بھی, چونکہ ٹاپک میرا حرص ہے, وہ بھی حریص تھے, اور ان کی حرص کیسی تھی, وہ اس لائف میں رہ کر کس طرح میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں نیکیاں کمایا کرتے تھے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک بار صحابہ اکرام علیہم رضوان کے ساتھ بیٹھے, اناؤنسمنٹ کیا, اعلان کیا, فرماتے ہیں آج کون ہے تم میں سے جس نے روزہ رکھا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میں نے روزہ رکھا ہے. اسٹیٹس کیا ہے؟ افضل البشر بعد الانبیاء, تمام انبیاء کے بعد سب سے افضل ہستی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, قطعی جنتی, عشرہ مبشرہ میں ہیں, خلیفۃ المسلمین ہیں, میرے آقا کے چہیتے صحابی ہیں. ہم اور آپ تو تھوڑی نیکیاں کر لیں تو سیٹسفیکیشن, ارے میں نے حج بھی کر لیا ہے, میں 5 ٹائم نماز پڑھتا ہوں, میں زکوٰۃ پوری نکالتا ہوں, اب اندر سے صدا آنے لگتی ہے تو بڑا نیک ہو گیا ہے, تیرا اب بہت ہے, تھوڑا بہت چلتا ہے. انسان جب تھوڑی سی نیکیاں کر لے تو اب گناہوں پہ اندر سے سیٹسفیکیشن کی آواز آنا شروع ہو جاتی ہے. کوئی بات نہیں, کاروبار میں اونچ نیچ چلتی ہے, تو زکوٰۃ بھی تو پوری دے دیتا ہے, تو حج بھی تو ہر سال کر لیتا ہے, تو نے پچھلے سال غریب کی بھی مدد کی تھی. میں اور آپ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہیں, لیکن میرے آقا پوچھتے ہیں کون ہے جس نے میں آج تم میں سے روزہ رکھا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا, تشریف رکھیں, بٹھایا, پھر فرمایا دوسرا سوال, دوسرا کوسچن, تم میں سے کون ہے جس نے آج جنازے میں شرکت کی ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پھر کھڑے ہو گئے, آقا آج میں نے جنازے میں بھی شرکت کی ہے. کہا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ. ارشاد فرمایا اچھا تم میں سے کون ہے جس نے آج مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پھر کھڑے ہو گئے, کہتے آقا آج میں نے مسکین کو بھی کھانا کھلایا ہے. یہ کیا تھا؟ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چوتھا سوال کیا, تم میں سے کون ہے جس نے آج کسی مریض کی عیادت کی ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پھر کھڑے ہو گئے,
کہتے ہیں آج کے دن آقا میں نے مریض کی بھی عیادت کی ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس میں یہ خصلتیں جمع ہو جائیں وہ جنت میں داخل ہوگا. اب یہ مسلم شریف کی حدیث میں نے آپ کو سنائی. اتنا بڑا اسٹیٹس, ایک ہی دن میں روزہ بھی رکھ رہے ہیں, مسکین کو کھانا بھی کھلا رہے ہیں, جنازہ میں بھی شرکت ہو رہی ہے, مریض کی بھی عیادت ہو رہی ہے. کیا تھا؟ ٹائم از شارٹ, گین کرنا تھا ان کو. یہ روزانہ کو یوز کرتے تھے, ڈیلی بیسس پر پلان بنتا تھا. آج میرے اور آپ کے بھی پلان بنتے ہیں, واٹ ٹو ڈو. ہمارے کمپیوٹر میں, ہمارے لیپ ٹاپ میں, ہمارے سیکرٹری کے پاس ہمارے کل کے کام لکھے ہوتے ہیں. کیونکہ ایک دن نکلا, میں نے بزنس میں کیا کیا, میں نے اپنی دنیا کے کون کون سے پینڈنگ نپٹائے. ہماری یہ پلاننگز بنتی ہیں. مگر کبھی یہ سوچا کہ یہ دن جو گزرا یہ میں قبر کے بھی قریب گیا, اس میں میری نیکیاں کتنی بڑی. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, جیسے جیسے امتحان قریب آتا ہے, یہ دنیا کا دستور ہے, ینگسٹر بیٹھے ہیں اور بلکہ ہم میں سے سب نے اسٹوڈنٹ لائف گزاری ہے, جیسے جیسے ایگزامینیشن قریب آتے ہیں اسٹوڈنٹ کی فکر ویسے ویسے بڑھتی جاتی ہے. ڈے بیفور ایگزامینیشن نیند نہیں آتی, لیکن ہم روز قبر کے قریب پہنچ رہے ہیں. یہ تو کنفرم ہے قبر میں امتحان ہونا ہے, یہ بھی کنفرم ہے. آج دنیا کے امتحان میں کیا رزلٹ ہوگا؟ فیل ہونے کے بعد مجھے ایک سوال ہے آپ سب سے. امتحان کی بڑی فکر ہوتی ہے. میں کئی جگہوں پر جاتا ہوں, اسٹوڈنٹ پرچی دیتے ہیں, کان میں بھی کہتے ہیں حضور دعا کر دیں امتحان میں پاس ہو جائیں. اس امتحان میں فیلئر کا نقصان کیا ہے؟ ایک اور کلاس, دوبارہ سال پڑھنا پڑے گا, یہی ہوگا نا. اور کیا نقصان ہو جائے گا؟ کبھی سوچا کہ اس میں سپلیمنٹری کا چانس بھی ملتا ہے, ری ایگزام کا بھی چانس ملتا ہے, پیپر دوبارہ چیک کر لو اس کا بھی چانس ملتا ہے, رزلٹ بھی 3-4 مہینے بعد آتا ہے. قبر کا امتحان کیسا ہے؟ ایک ہی چانس, کوسچن پیپر آؤٹ ہے, نو ری ایگزام, نو سپلیمنٹری کوسچن, اور ادھر جواب دیے, ادھر رزلٹ اناؤنس, دوبارہ چانس بھی نہیں. اور رزلٹ کیا ہے؟ 1 سال دوبارہ پڑھنا نہیں, 1 سال دوبارہ کلاس میں رہنا نہیں ہے. جس نے صحیح قبر کے جواب دیے مجدہ ملنا ہے کہ سو جا جیسے دلہن سوتی ہے اور جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی. اور جو قبر کے اس ایگزام میں فیل ہو گیا, اس کے بعد اس کے پاس کوئی چانس نہیں دوسرا, ہمیشہ ہمیشہ وہ جہنم کی آگ میں قبر میں جلتا رہے گا. ہم میں سے کس کو فکر ہوئی؟ ایک میں نے واقعہ پڑھا تھا کتاب میں کہ ایک بیٹا رات کو اٹھ گیا اور رونے لگا. اس کے والد صاحب نے پوچھا بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ کہ مجھے سبق یاد نہیں ہے اور صبح میں اسکول میں سبق نہیں سنا سکوں گا, مجھے اس لیے رونا آ رہا ہے. جب اس کے والد نے یہ سنا تو وہ بھی رونے لگا. خوف خدا والا تھا. کہتا بیٹا تمہیں سبق ایک دن کا یاد نہیں اور تم اپنے استاد کے سامنے پیش ہونے سے گھبرا رہے ہو. میں نے پوری زندگی رب کی نافرمانی کی ہے, مجھے بھی تو رب کے سامنے پیش ہونا ہے. تمہارے استاد کو تو سمجھایا جا سکتا ہے, تمہارے استاد کو تو ڈاج دیا جا سکتا ہے, وہاں تو فرشتے ہوں گے, اپنی کوئی بات کو میں چھپا نہیں سکوں گا, یہ انکار نہیں کر سکوں گا کہ میں نے گناہ نہیں کیا. اس دن میرا کیا بنے گا؟ میں نے اور آپ نے سب کو ایک امتحان دینا ہے. خدارا یہ لائف کو غنیمت جانیے. آپ کاروبار کیجئے, آپ بزنس کیجئے, مگر آخرت کو نہ بھولیے. یعنی اگر میں آپ کو یوں کہوں کہ آپ کے پاس چند سال ہیں, پریورٹی کے کام پہلے کر لیجئے, تو پریورٹی تو یہی ہے نا کہ ہماری آخرت بہتر ہو جائے. دنیا بہتر بناتے بناتے آخرت برباد ہو گئی تو ہم کدھر جائیں گے؟ دوسرا واقعہ سنیے. آپ نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وقت کی قدر اور حرص دیکھی نیکیوں کی. امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے. آپ بھی کیسے صحابی, عشرہ مبشرہ ہیں, قطعی جنتی ہیں. میرے آقا فرماتے جس گلی سے عمر گزر جائے اس گلی سے شیطان نہیں گزرتا. ایسا مرتبہ ہے, سیٹسفیکشن پھر بھی نہیں ہے. فرماتے ہیں جب آپ پر حملہ ہوا اور آپ شدید زخمی ہو گئے, بے ہوشی کے عالم میں چلے گئے, صحابہ اکرام علیہم الرضوان اٹھانا چاہ رہے ہیں, آپ کو ہوش نہیں آ رہا. کسی صحابی نے کہا کہ ان کو نماز کے نام پر اٹھاؤ, یہ نماز کے نام پر اٹھ جائیں گے. اعلان کیا صحابی نے امیر المومنین نماز. یہ سن کر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ گئے اور فرمایا اللہ کی قسم جو نماز ترک کرے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں. پھر آپ نے زخمی حالت میں بھی نماز ادا فرمائی. آج سر میں درد ہو تو روزہ ختم, طبیعت بہتر نہیں تو نماز نہیں پڑھنی, ارے بعد میں رات کو مل کے ساری پڑھ لیں گے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جنت کا اعلان مجدہ سن لیا تھا, مجھے اور آپ کو نہیں پتا, مگر یہ وہ ہیں جو زخمی حالت میں بھی نماز پڑھیں اور ہم امن کی حالت میں سکون میں بھی رب کو سجدہ نہ کریں.
اللہ نے سب کچھ دیا مگر میں مالک کا شکر ادا نہ کروں, اس کی بارگاہ میں سجدہ نہ کروں, اس سے بڑی نافرمانی کیا ہے؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ بھی عشرہ مبشرہ ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 شہزادیاں یکے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں ہیں, ذوالنورین ہیں. آپ کا نیکی پر عمل کرنے کا لالچ کیسی تھی, حرص کیسی تھی؟ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی جب شہادت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت پہلے, عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, خود کہتے ہیں, سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک روز عثمان غنی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. میرے آقا نے فرمایا, اے عثمان, تم سورہ بقرہ پڑھتے ہوئے شہید ہوگے اور تمہارا خون اس آیت پر پڑے گا, فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. اپنی خلافت کے آخری ایام میں حضرت سیدنا عثمان غنی آزمائش میں مبتلا ہو گئے, محاصرہ ہو گیا. آپ اس میں بھی نفلی روزے رکھتے اور تلاوت قرآن میں مشغول رہتے. جب آپ کی شہادت ہوئی تو آپ اس وقت بھی تلاوت کر رہے تھے, اور آپ کے جسم مبارک کے سے خون کے نکلنے والے قطرے قرآن پاک کی اسی آیت پر پڑے جس کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ارشاد فرمایا تھا. اور محدثین اور مورخین فرماتے ہیں, جب مصری لوگ قتل کے ارادے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں داخل ہوئے, کسی کو قتل کرنے کوئی گھر میں داخل ہو جائے, اس سے زیادہ ڈینجرس معاملہ کیا ہوگا, افراتفری کا معاملہ کیا ہوگا, مگر آپ فرماتے ہیں کہ آپ اس وقت بھی قرآن پاک کھولے یہی رکوع تلاوت فرما رہے تھے. آخری وقت ہے, نظر آ رہا ہے, اور پڑھ لوں, آخری وقت تھوڑا رہ گیا, اور نیکیاں کما لوں, اور قرآن پڑھ لوں, اور کچھ لے جاؤں. یہی ہماری سوچ ہے کہ کچھ اور لے جاؤں, لیکن ہماری سوچ دنیا کی ہے, اور اللہ والوں کی سوچ یہ تھی کہ جو یہاں سے سمیٹنا ہے سمیٹ لوں. کہیے سبحان اللہ, زور سے کہیے سبحان اللہ. جو ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے. اب آپ مجھے بتاؤ, ایک لفظ اور اتنی نیکیاں, اور میرے پاس ذکر کا وقت نہیں. چوٹ کرنے کے لیے کہتا ہوں, اگر یہ اناؤنس کر دیا جائے جو ایک بار سبحان اللہ کا 1 درہم ملے گا, اب کتنی بار کہیں گے؟ شاید سارے کام چھوڑ کر یہی کرتے رہیں گے. تو یہ ہماری دنیا کی سوچ جو نا, یہی ہمیں ٹرن کرنی ہے کہ ہم اس لائف میں جتنی نیکیاں کما سکتے, تھوڑی لائف ہے, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اچھے کاموں کی طرف توجہ رہے. حضرت سیدنا صفوان بن سلیم کیا لوگ تھے, میں اب جب ان کو بارے میں پڑھتے تو لگتا ہے کہ ہم کیا ہیں اور وہ کیا تھے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی پنڈلیاں نماز میں دیر تک کھڑے رہنے کی وجہ سے سوج گئی تھیں. آپ اس قدر کثرت سے عبادت کیا کرتے تھے کہ بالفرض آپ سے کہہ دیا جاتا کہ کل قیامت ہے تو آپ اپنی عبادت میں کچھ بھی اضافہ نہ کر سکتے. فرماتے اگر مجھے کوئی کہتا کہ کل قیامت ہے یا کل تمہاری زندگی کا آخری دن ہے تو میرے شیڈول میں مزید عبادت کرنے کی گنجائش نہیں ہے, یعنی جتنا میں کر رہا ہوں میں وہی کر سکوں گا, جگہ ہی نہیں بچی تھی. اور آپ کا ذہن کیسا تھا؟ ہمارے پاکستان میں یا غریب علاقوں میں لوگ گرمیوں میں رات کو چھت پہ سوتے ہیں تاکہ کچھ ہوا آ جائے, اور سردیوں میں گھر کے اندر سوتے ہیں تاکہ کچھ ٹھنڈ کم لگے. آپ فرماتے ہیں کیونکہ رات عبادت میں گزارنی ہوتی تو جب سردیوں کی راتیں آتی تو آپ کمرے کی چھت پر چلے جاتے ہیں تاکہ ٹھنڈ سونے نہ دے اور عبادت میں ساری رات گزر جائے. اور جب گرمیوں کے دن آتے تو آپ اپنے کمرے میں آ کر بند ہو جاتے تاکہ گرمی سونے نہ دے اور اللہ کی عبادت میں رات صرف ہو جائے. کیونکہ راتیں تھوڑی ہیں, لمحات تھوڑے ہیں, عبادت میں گزر جائیں, میں کچھ لے کر چلا جاؤں. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہی ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے, اور یہی الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی ہمیں سوچ فراہم کرتی ہے. بیزی لائف ہے ہماری, ہم نے اپنی لائف کے کچھ ایمز اینڈ آبجیکٹس بنا لیے ہیں, لیکن یہ طے ہے کہ ہم مسلمان ہیں, ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہم نے جانا ہے. یہ دنیا ہمارا مسکن نہیں ہے, اٹ از ناٹ اوور لاسٹ ڈیسٹینیشن. ہم یہاں پر مسافر ہیں, اصل ڈیسٹینیشن کچھ اور ہے. کبھی بھی بورڈنگ, جو آپ میں سے سارے ٹریولرز ہیں, آپ جب بورڈنگ لاؤنج میں ہوتے ہیں تو اس میں ریسٹ نہیں کرتے, اس بورڈنگ لاؤنج میں گم نہیں ہو جاتے, آلویز کانشیس ہوتے ہیں کہ اناؤنسمنٹ کہیں میری فلائٹ نہ ہو جائے. تو یوں سمجھیے کہ ہمارے ہاتھ میں جب ہم پیدا ہوئے تھے تو جانے کا بورڈنگ کارڈ دے دیا گیا ہے, اور ہم سب اس وقت بورڈنگ لاؤنج میں ہیں, کبھی بھی فلائٹ اناؤنس ہو سکتی ہے. سو بی کانشیس, بی ریڈی فار ٹیک آف. اور پھر جب بورڈنگ لاؤنج سے ہم ٹریول کرتے ہیں تو سامان گھر سے لانے کی اجازت نہیں ہوتی. واٹ ایور ان اور ہینڈ, جو ہمارے ہاتھ میں لگیج ہوتا ہے وہی ساتھ جاتا ہے. تو ایسا لگیج تیار کر لیجئے جو وہاں کام آئے.
فلائٹ اناؤنس ہو، کسی وقت بھی اناؤنس ہو سکتی ہے. پھر میں یہ جہاز کے عملے کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں گھر پہ یہ سامان بھول گیا یا جناب ابھی تو تیاری نہیں ہے، فلائٹ ٹائم پہ اڑ جائے گی. تو ہم اس وقت کیوں پچھتائیں؟ ابھی اللہ نے زندگی بھی دی ہے، صحت بھی دی ہے، عافیت بھی دی ہے. رب کی عبادت کر لیجئے. گناہوں کی حرص نہیں، حرص ضرور ہونی چاہیے، لالچ ضرور ہونی چاہیے، مگر وہ لالچ نیکیوں کی لالچ ہونی چاہیے، وہ اچھے اعمال کی لالچ ہونی چاہیے. بندہ یہ سوچے کہ یہ وقت تھوڑا سا ملا، کچھ اور ذکر کر لوں، اچھا یہ وقت ملا، چلو کچھ اور تلاوت کر لوں، کچھ اور گیپ ہے، کچھ اور سجدہ کر لوں، میرے آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع ہو جائے. ہمارا پرابلم یہ ہے، جیسے ہی وقت ملتا ہے ہم ٹی وی آن کرتے ہیں، جیسے ہی وقت ملتا ہے ہمیں برے کام یاد آتے ہیں، ٹائم پاس کے نام پر ہم گناہ کرتے ہیں. ارے جس کے پاس فراغت ہے وہ خوب نیکیاں کر لے، اور فراغت نہیں تو فراغت نکالے، کیونکہ ایک وقت تو آنا ہے جب سب کچھ چلا جائے گا. ہم کسی کو نیکی کی دعوت دے کر کہتے ہیں مدنی قافلے میں ہمارے ساتھ آ جائیے، کچھ 3 دن ہمیں دے دیجئے، ارے کچھ 12 دن دے دیجئے، تو جواب یہ ملتا ہے میں بڑا بیزی ہوں، میرے پاس ایک دن بھی نہیں ہے، میرا بزنس سیٹ اپ بہت بیزی ہے، فیملی کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے. اور جب ان سے یہ کہا جائے کہ ایک دن تو یہ سب کچھ چھوڑ کے آپ نے جانا ہے، اس دن فیملی کا، اس دن بزنس کا کیا ہوگا؟ تو کیوں نہ اس سفر سے پہلے ایسا سفر کر لیا جائے جو اس سفر کو آسان کر دے. دعوت اسلامی آپ کو موقع دیتی ہے، اپنی بیزی لائف میں سے کچھ وقت نکالیے، ہمارے اجتماعات میں آئیے، گھر میں بیٹھے ہوں تو مدنی چینل دیکھیے. اور پھر ساتھ ساتھ میں گزارش کروں گا 3 دن مہینے میں، کبھی 2 مہینے میں 3 دن آپ دیجئے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں، جس میں ہم اپنی ان تمام معمولات سے دور ہو کر 3 دن پریکٹیکلی اپنی قبر و آخرت کی تیاری کریں، اللہ کے گھر میں ٹھہریں، اس طرح کی باتیں سنیں، اپنا دوبارہ ریوائیو کریں زندگی کو، تو انشاءاللہ بہت فرق پڑے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک کریم ہم سب کو لالچ نیکیوں کی عطا فرمائے، ہمیں نیکیوں کا حریص بنائے، اور ہمیں گناہوں کی حرص سے، برائیوں کی حرص سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک کریم ہمیں جو کچھ اس نے عطا فرمایا اس کی راہ میں دل کھول کر خرچ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ